السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں اے عشق کے جنون کی آنے والی قسط کی، جس میں علی نواز جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں اور وہ اپنے بیٹے کو چھڑانا چاہتے ہیں، اور شہروز کے ماموں جو ہیں وہ جو کہ وکیل بھی ہیں، وہ اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ تم اپنے نالائق بیٹے کو بچانے کے چکر میں تم نے ایک ہونہار اور فرما بردار بیٹا جو تھا وہ قربان کر رہی ہو، اور اس کا نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اور علی نواز جو ہیں وہ بھی اپنے وکیل سے گڑ گڑا کر کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو واپس لے آؤ، اور راحم سے جب وہ ملنے کے لیے آتے ہیں اس کے لائر، تو وہ کہتا ہے کہ ماموں مجھے آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ مجھے بے گناہ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو شہروز کو گناہ گار ثابت کرنا پڑے گا۔ اور پھر وہ اپنی بہن سے بھی کہتے ہیں کہ تم نے اپنی حسد اور جلن کی وجہ سے تم نے علی نواز کو بھی کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اور علی نواز جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں، بیمار ہیں، اور وہ اپنے لائر سے کہتے ہیں کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میرے بیٹے کو واپس لے آؤ۔ اور اس سے پہلے اور پھر جیل میں جمال آتا ہے، اور وہ بھی آ کے راحم سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تمہیں میں نے قید تو کروا دیا ہے اور اب میں تمہیں سزا بھی دلوا کر رہوں گا۔ اس سے پہلے ہم نے عشق کے جنون میں دیکھا کہ راحم اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ایمن کے گھر جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے خلاف بیان کیوں دیا، تم کیوں میری ریپوٹیشن خراب کرنا چاہتی ہو۔ لیکن اسی موقع پر وہاں جمال پہنچ جاتا ہے اور وہ سب محلے والوں کو اکٹھا کر کے ان سے کہتا ہے کہ ویڈیو بنائیں، دیکھیں یہ مجرم ہے اور یہ اس نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے اور اب یہاں آ گیا ہے، اور اس طرح سے اس کو مارتا بھی ہے، اور مار پیٹ کے بعد اس کو وہ گھر سے چلا جاتا ہے۔ اب راحم کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہتا، اور وہ بار بار اپنی بے گناہی ثابت کر رہا ہے، اور اس کا باپ کے سامنے بھی سارے اس کے جو غلط کام ہیں وہی چیزیں، سب اس کے نگیٹو چیزیں اس کے سامنے آ رہی ہیں، اور اب وہ ماں اور باپ دونوں کے سامنے کہہ کے جاتا ہے کہ یہ اپنی ماں کا کہتا ہے کہ یہ کیوں یہ ظلم کر رہی ہیں میرے اوپر، اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے یہ میرے اوپر یہ سارے الزام دے رہی ہیں، اور اب میں پریس کانفرنس کروں گا اور اس میں سب کچھ سچ بتا دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ یہ سب کچھ کرتا، ماں نے اپنے آدمیوں سے کہہ کے اس پولیس پہ دباؤ ڈالا اور اس کو اریسٹ کروا دیا۔ اور پھر ادھر ماہین کا بھی دکھایا جاتا ہے کہ وہ بہت پریشان ہے، اور اس کا باپ اس کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنی والدہ کے پاس باہر چلی جاؤ۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس یہی ایک راستہ ہے کہ آپ مجھے اس جگہ سے دور کر دیں، بلکہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کے لیے کچھ کریں، اس کو بچا لیں۔ اور پھر وہ اس سے ملنے کے لیے جیل میں بھی جاتی ہے، اور وہ اس کو دیکھ کر، ماہین کو دیکھ کر کہتا ہے راحم کہ تم بھی اپنے دل کے غبار نکال لو، اور جیسے باقی سب مجھے مجرم سمجھتے ہیں تو تم بھی یہی سمجھو مجھے۔ اور وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں تمہارے دل کی بات سننے آئی ہوں کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور بہت پریشان ہوتی ہے اور روتی ہے، اور اس کو کہتی ہے کہ تم نے میری محبت، سب کچھ تو تم جھوٹ تھا، جھوٹ ثابت ہوا، تمہاری محبت، تم نے مجھ سے منگنی کی، اور اگر یہ سب کچھ کرنا تھا تو پھر تم نے میرے ساتھ منگنی کیوں کی۔ اور پھر اس کو کہتی ہے کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور جب وہ جانے لگتی ہے تو راحم اس کو آواز دیتا ہے ماہین کو، اور کہتا ہے کہ لیکن ماہین، میں تمہارے لیے یہی دعا کروں گا کہ تم جہاں رہو تم ہمیشہ خوش رہو۔ اور وہ کھڑی ہو کے اس کو دیکھتی رہتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب یہ ڈرامہ جو ہے وہ ایک ایسے موڑ پر آ گیا ہے کہ اور راحم کو جیل میں بیٹھے ہوئے یہ بھی یاد آتا ہے کہ کس طرح سے وہ چھوٹا سا تھا جب اس کو یتیم خانے میں علی نواز ملنے آئے اور اسے لینے آئے، اور اسے کا ہاتھ تھاما اور اسے پوچھا کہ تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو، تو اس بچے نے کہا کہ میں آپ کی طرح نیک اور مشہور آدمی بننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اور کیا چاہتے ہو تم، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا اور تمہیں ہر طرح کا آرام ملے گا اور ہر چیز تمہیں میسر ہوگی، اور تم اور کیا چاہتے ہو۔ کہتا ہے کہ بس مجھے ماں باپ چاہیے۔
تو اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں اور پھر اس کو بچے کو کہتے ہیں کہ میں تمہارا باپ ہوں اور یہ تمہاری ماں ہے، اور وہ بھی ماں بھی اس کو پیار کرتی ہیں، اور پھر انہوں نے اس کو بہت لاڈ پیار سے اور اچھے طریقے سے پالا۔ لیکن اب ایک ایسا موڑ آ گیا ہے کہ جہاں ماں بھی مجبور ہے اور وہ اپنے حقیقی بیٹے کو بچانے کے لیے وہ اس کی قربانی دینے کو تیار ہو گئی ہے۔ لیکن جو علی نواز ہیں وہ اس راحم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور وہ ان کا دل بھی نہیں مانتا کہ وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ سب کچھ جو کیا ہے وہ راحم نے کیا ہے۔ لیکن ان کے سامنے سارے ثبوت ایسے آتے جا رہے ہیں، اور بڑی چالاکی کے ساتھ ان کی بیوی نے ایسا جال بن دیا ہے کہ وہ سب کچھ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے غلطی ساری راحم کی ہے۔ اور لیکن علی نواز بہت پریشان ہیں، اس کے لیے بہت دکھی ہیں، وہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ ایسا ہی چلے گا یا کبھی راحم کو بھی انصاف ملے گا، اور کیا جو ایمن ہے وہ جب اس کی یادداشت مکمل طور پر بحال ہو جائے گی، کیونکہ ابھی بھی اس کو باتیں فوراً سمجھ نہیں آتی اور وہ تھوڑا پریشان بھی ہو جاتی ہے، اور ایسے موقع پہ اس نے اداکاری بہت زبردست کی ہے، اور لگتا ہے کہ وہ اس کا ذہن اپسیٹ ہے اور اس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کو یاد کرنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے، اور وہ واقعات کو سمجھنے میں کرنے میں، اور بس جو کوئی کچھ کہتا ہے تو وہ فوراً وہ چیز کر دیتی ہے، کہہ دیتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جب ایمن کی یادداشت مکمل طور پر واپس آئے گی تو کیا وہ ساتھ دے گی راحم کا اور اس کو بے گناہ ثابت کرنے میں مدد دے گی اس کی، اور کیا کوئی بیان دے گی ایسا، یا راحم کے لیے یہ زندگی مشکل ہو جائے گی، اور جو شہروز ہے کیا شامیر جو ہے وہ باہر چلا جائے گا، کیونکہ ماں تو یہ چاہ رہی ہے کہ وہ یہاں سے باہر چلا جائے، اور اس کے لیے کوئی ایسا یا تاکہ اس کا کہیں نام جو ہے وہ اس معاملے میں نہ آ جائے اور کسی کو اس پر شک نہ ہو جائے۔ تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اور راحم جو ہے وہ اپنے آپ کو بے گناہ کیسے ثابت کرے گا، دیکھنے کے لیے اس کی آئندہ میں کس کا انتظار ہے۔ خوبصورت ڈرامہ عشق جنون۔